فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ قاف سے قرآن حکیم میں جو 7 احزاب ہیں تو 7ویں منزل یا 7ویں حزب کا آغاز ہو رہا ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں کی جو ایک تقسیم میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس حوالے سے 7ویں کی بجائے 6 گروپ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس گروپ کے اندر مکی صورتوں کی تعداد کل 7 ہے، سورہ قاف سے شروع ہو کر اور سورہ واقعہ تک، اور اس کے بعد پھر 10 مدنی صورتیں ہیں جو جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مدنی صورتوں کا اتنا خوبصورت گلدستہ اول تو تعداد کے اعتبار سے، اس سے پچھلا گروپ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں 3 مدنی صورتیں تھیں اور 8 یا 9 جو ہیں وہ مکی صورتیں تھیں، اس سے پچھلا گروپ جو تھا صرف 1 مدنی صورت تھی اور تقریباً 13 یا 14 مکی صورتیں تھیں، اس سے پچھلا گروپ صرف 1 مدنی صورت، اور اسی طرح تقریباً 10 سے زائد جو ہے وہ مکی صورتیں تھیں. لیکن یہاں اس گروپ کے اندر جو یہ 6واں گروپ ہے اس میں 7 مکی اور 10 مدنی صورتیں ہیں، گویا کہ ترتیب تقریباً ریورس ہو گئی ہے.
اور جہاں تک مکی صورتوں کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے مفسرین کا، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہم تک پہنچتی ہیں ہمارے مفسرین کی زبانی یا ان کی تحریروں کے ذریعے، یہ اصل میں وہ سلف کی ہی باتیں ہوتی ہیں، مختلف احادیث، مختلف روایات، مختلف اور جو ذرائع ہوتے ہیں کہ جس سے تعین کیا جاتا ہے کہ واقعتاً یہ صورت جو ہے، جیسا کہ اس دفعہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا، مکی اور مدنی صورتوں کے ہونے کے اعتبار سے بھی بعض مقامات پر اختلاف موجود ہے، لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود بہرحال یہ باتیں جو ہے وہ طے کی جاتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہی چیز ہے جو ہمارے ہاں اس وقت حجت موجود ہے، سوائے چند استثنائیات کے کہ جہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ 7 مکی صورتیں، اور اس کا تقریباً زمانہ نزول ایک ہی ہے، سن 3 سے لے کر اور سن 6 نبوی تک۔ گویا کہ یہ وہ دور ہے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ اب ایک استہزاء اور تمسخر سے کسی درجے میں جو مخالفانہ طرز عمل تھا اس سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اب یہاں کسی حد تک جو ہے تشدد بھی شروع ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات جو ہے وہ بھی تنگ کیا جانے لگا تھا، اگرچہ اس کا عروج تو آیا ہے سن 8 نبوی سے لے کر اور پھر اس کے بعد سن 12 نبوی 13 نبوی تک۔ لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے ان صورت کے مضامین سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں مفسرین نے جسے آپ کا یہ جو قیافے جو ہیں وہ لگائے ہیں، اس حوالے سے بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو اس کے زمانہ نزول کو خاص طور پر متعین بھی کرتی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پورے گروپ کا، وہ تقریباً سن 4 نبوی سے لے کر اور اس کے بعد سن 7 نبوی تک ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ انذار آخرت ہے۔ اول تو اکثر و بیشتر جو مکی صورتیں ہیں ان میں بنیادی جسے آپ کہیے کہ جو مضمون بیان ہوا ہے وہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کا استحضار۔ یہ نہ سمجھو کہ اس دنیا میں تمہیں اگر کوئی پکڑ نہیں اللہ کی طرف سے آئی تو تمہیں آخرت جو ہے وہ بھی گویا کہ اسی طرح گزر جائے گی، بلکہ ایک دن آئے گا کہ جب کہ تمہیں اپنی ایک ایک عمل کی اور تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ اکاؤنٹیبل ہوگا اللہ کے ہاں، اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو انذار آخرت ابھی ہم اس کا جب مطالعہ کریں گے تو بہت وضاحت کے ساتھ وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں کا ایک اور بہت ہی اہم جو ایک موضوع ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مختلف جو خلاقیت کے بڑے بڑے مظاہر ہیں ان کا مشاہدہ کرو۔ تم اس آسمان کو نہیں دیکھتے رات کے وقت کس قدر خوبصورت ہے، اور ایک خوبصورتی تو وہ ہے جو ہمیں ہماری ان نیکڈ آئیز کے ذریعے محسوس ہو جاتی ہے، اور اس خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے جب اب پاورفل جو ٹیلیسکوپس ہوتی ہیں، جو دوربینیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے جب کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کی نمایاں مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انسانی عقل جو ہے بالکل دم بخود ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر زمین سے تمہارا جو ہے یہ پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے انواع و اقسام کی فصلیں، میوے، اناج، غلہ، نہ صرف تمہارے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پیدا فرما رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر تمہارے دل میں اپنے رب کی معرفت پیدا نہیں ہوتی اور تمہارا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہاں ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے اس کائنات کی کہ جس نے اس پورے نظام کو کنٹرول کر رکھا ہے، اور اس کا انشاءاللہ آج جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان آ جائے گا۔ پھر یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا بھی آغاز ہوا حروف مقطعات میں سے صرف ایک سنگل ورڈ سے، اور وہ ہے قاف۔ قرآن میں کل 3 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں جو حروف مقطعات ہیں وہ سنگل ہے، صرف ایک۔ سورہ قاف ہے، اس کے بعد سورہ صاد ہے، اور پھر سورہ نون ہے جس کو سورۃ القلم بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں جو تینوں صورتیں ہیں اس پر آیت ختم نہیں ہو رہی، نون والقلم وما یسطرون، جو یہ حرف مقطع ہے اس کے فوراً بعد قسم کھائی گئی۔ یہاں بھی قاف والقرآن المجید، قاف ہے اور اس کے بعد پھر یہ کہ قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی حروف مقطعات میں، اس کے فوراً بعد قسم۔ اور اسی طرح سورہ صاد جو ہے وہ آخری سورت اس قرآن حکیم کی، اس میں بھی صاد والقرآن ذی الذکر، وہاں بھی قرآن حکیم ہی کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو لفظ قاف ہے یہ حروف مقطعات میں سے، اس کے علاوہ میں اور کچھ عرض نہیں کروں گا، اس لیے کہ بہت سی صورتیں وہ ہیں کہ جو ہم نے پڑھی جن میں حروف مقطعات جو ہے وہ 5 حروف بھی
2 آیات کی شکل میں، 1 آیت کی شکل میں ہم نے پڑھے۔ سورہ مریم کے آغاز میں کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف ہیں جو ایک ہی آیت پر مشتمل ہیں۔ اور سورہ شورى جو ہے اس میں 2 آیات ہیں، حامیم الگ آیت ہے، عین سین قاف یہ الگ آیت ہے۔ تو گویا کہ وہاں بھی 5 ہی حروف ہیں، لیکن یہ کہ وہ 2 آیات میں منقسم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ بہرحال صرف اس حد تک اس بات کو پھر دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ کوئی ایک ایسی روایت یا واقعہ بھی جو ہے وہ تاریخ میں موجود نہیں کہ کسی شخص نے اعتراض کیا ہو ان حروف مقطعات کے بارے میں کہ یہ کیسا کلام ہے جس کے معنی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کاف ہا یا عین صاد کے کیا معنی ہیں، حامیم عین سین قاف کے کیا معنی ہیں، الف لام میم صاد کے کیا معنی ہیں۔ کوئی شخص اس کے بارے میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اسلوب اس دور میں موجود تھا۔ جو بھی وہاں جو ہے جسے آپ ادیب اور شاعر کہتے ہیں یا بہت ہی دانشور قسم کے جن کی تحریریں ہوتی تھیں یا جن کے بہرحال کچھ مضامین ہوتے تھے یا جو اپنی کہاوتیں جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کا استعمال ان کے ہاں موجود تھا۔ شاید اسی وجہ سے قرآن حکیم پر یہ اعتراض کہیں وارد نہیں کیا گیا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بالکل بے معنی شے ہے، معاذ اللہ، یا مہمل کلام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک خاص عظمت اور فضیلت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو جہری رکعتیں تھیں، ظاہر ہے کہ آج کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ امام مسجد اور ہے، مؤذن اور ہے، خطیب اور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی کے امام بھی تھے اور خطیب بھی تھے، خطبہ بھی آپ ارشاد فرماتے تھے اور نماز بھی آپ خود پڑھایا کرتے تھے۔ اور مجھے فوری طور پر یاد آ رہا ہے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ جب تک بھی ان کے اندر طاقت رہی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے نماز خود نہ پڑھائی۔ جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں عرصہ دراز سے ان کے دروس کے اندر شریک ہوتے رہے ہیں، خواہ وہ مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، جہری ہو، سری ہو، کوئی ہو، لیکن یہ کہ وہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ یہ جو امامت کا معاملہ ہے یہ کسی پیشہ ور کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نماز کی امامت کرنے کے عوض کوئی پیسے حاصل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس میں بہت سی نمایاں شخصیتیں بھی ہیں کہ جو اس کا جو ہے گویا کہ اس حوالے سے کہتی ہے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں عام طور پر کہ وہ اسی امام کے ذمے کچھ اور خدمت بھی لگا دیتے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے یا یہ کہ مدرسے کے اندر کوئی اور کوئی تعلیم و تربیت کا نظام ہے، اور پھر یہ کہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں اجرت دی ہے تو اس بنیاد پر دی ہے کہ ہم نے ان کا یہ وقت حاصل کیا ہے اس دینی خدمت کے لیے، نماز کے لیے نہیں۔ لیکن بہرحال جیسا کہ ایک روایت بھی موجود ہے، حضرت ام حشام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خاتون صحابیہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پڑوس میں تھیں، اور پھر یہ کہ مسجد نبوی بھی ان کے گھر کے بالکل قریب موجود تھی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف یاد کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جہری رکعتوں کے اندر اس سورت کی تلاوت کرنے کی بنیاد پر۔ گویا کہ اس قدر کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں۔ بہت سی روایات ہیں کہ عید کے موقع پر جو آپ نے نماز پڑھائی، ہمارے یہاں تو بڑی مختصر ہوتی ہے اس لیے کہ ہر شخص بڑی جلدی میں ہوتا ہے، لیکن روایات موجود ہیں، صحیح روایات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی امامت کی ہے اور آپ نے پڑھائی ہے پہلی رکعت کے اندر سورہ قاف، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر ہے یا سورہ قیامہ ہے۔ تو گویا کہ یہ طویل صورتیں آپ نے اپنی نمازوں میں پڑھی، وہ نماز کہ جس میں آپ کے پیچھے جو اقتداء میں جو لوگ ہوتے تھے ان کی تعداد کتنی ہوتی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ مدینہ کی بستی کوئی بہت بڑی آبادی تو نہیں تھی، تو ایک مرکزی نماز جو نماز عید ہوتی ہوگی اس میں جو ہے سینکڑوں نہیں بلکہ ممکن ہزاروں افراد موجود ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طویل صورت کی تلاوت جو ہے ایک آیت میں کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ام حشام رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے پڑوسی میں رہتی تھی، تو انہوں نے تو ان کی یہ بات جو ہے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ میں نے تو یہ صورت یاد کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نمازوں کی جہری رکعتوں کے اندر جو آپ امامت کرواتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اس میں سورہ مبارکہ کو بار بار سننے کی بنیاد پر۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے سورۃ مبارکہ کی جو ہے عظمت ہے، اس کے حوالے سے بھی فرمایا قاف والقرآن المجید۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ قاف جیسا کہ میں نے عرض کیا حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، والقرآن المجید۔ واو کا لفظ جو ہے وہ قسم کے لیے آتا ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑے بزرگے والی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے۔
یہ مجید کا لفظ جو ہے عربی زبان میں گویا کہ بہت ہی اونچے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کوئی شخص بہت ہی اونچی شان والا ہو وہ مجید ہے، کوئی کلام انتہائی عظمت والا ہو وہ مجید ہے. کلام مجید ہے یہ، والقرآن المجید، اور قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے اور بہت عظمت والا ہے. اسی طرح مجید کا جو ہے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ جس سے انسان بہت بڑا خیر حاصل کر لے. وہ شخص بھی بڑا مجید کہلاتا تھا کہ جو لوگوں کے اندر خیر کا جو ہے وہ باعث بنتا تھا. خواہ وہ مالی اعتبار سے خیر، قرآن میں جو ہے وہ مال کو بھی کہا گیا. اگر مال اس کے پاس ہے تو اس کو کثرت کے ساتھ لوگوں کے اندر جو ہے خدمت خلق کے جذبے کے تحت لوگوں میں لٹانے والا، اسے بھی مجید کہتے تھے. تو گویا کہ کسی خیر کا کثرت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دینے والا وہ اللہ کی ذات بھی ہے اور یہ قرآن حکیم بھی ہے. جس طرح جو بھی متکلم ہوگا تو کلام کے اندر اس کی ایک شان جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ انتہائی عظمت والا ہے، بہت بڑی شان والا ہے، لہذا اس کا کلام جو ہے وہ بھی بہت عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت شان والا ہے. اور اس سے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسرا مفہوم کیا ہے، جس سے انسان بہت بڑا خیر حاصل کر لیتا ہے. جیسا کہ فرمایا گیا ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں، هو خیر مما یجمعون، ذکر ہو رہا قرآن حکیم کا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں بڑی بات ہے، بہت بڑا خیر ہے. جو لوگ یہ جمع کر رہے ہیں دنیاوی مال اور یہاں کا متاع اور یہاں کی جائیدادیں، یہ تمام چیزیں جو اس دنیا کی چمک دمک جو ہے جس کے ساتھ وہ جس کا سب سے بڑا مظہر ہے، تو قرآن حکیم کی دولت جس کے پاس ہے اسے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کر لیں، قارون کا خزانہ ان کے پاس جمع ہو جائے، لیکن سب سے بڑی دولت کیا ہے، سب سے بڑا خیر کیا ہے، قرآن حکیم ہے. تو قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان اور بڑی عظمت والا ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، دیکھیے عام طور پر جہاں بھی قسم کھائی جاتی ہے نا تو وہاں عام طور پر مقسم علیہ جو ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. قرآن میں کئی آیات وہ ہیں کہ جو قسمیاں ہیں، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. گویا کہ یہ قسمیں کس بات پر کھائی گئی کہ اللہ کا عذاب تمہارا منتظر ہے، اس دنیا میں بھی وہ تمہیں آ پکڑ سکتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو گویا کہ وہ ہے کہ جو لازماً تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا. اسی طرح بہت سی قسمیں کھائی گئی، آخر میں کیا فرمایا گیا، ان الدین لواقع، جزا و سزا کا دن آ کر رہے گا. گویا کہ قسم ہو گئی. بہت سی آیات، شروع کے 4-5 آیات جو ہے وہ قسمیاں ہیں، اور اس کے بعد ایک آیت ہے وہ مقسم علیہ ہے. کس بات پر قسم کھائی گئی، ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارا رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اور وہ جزا و سزا کا دن لازماً ہو کر رہے گا، وہ شدنی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہاں دیکھیے والقرآن المجید، قرآن کی قسم کھائی گئی لیکن آگے اس کا مقسم علیہ نہیں ہے. یہاں گویا کہ ایک خلا ہے کہ جس کو، یہ بھی قرآن حکیم کا مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی قرآن کے اعجاز میں سے ہے کہ کسی مقام پر کوئی قسم کھا کر بات کو آگے جو ہے جن تک پہنچائی جا رہی ہے ان پر چھوڑ دیا گیا. گویا کہ جو بات ہے وہ اتنی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قسم کھا رہا ہے، اور قسم اپنے اس کلام کی کھا رہا ہے. قاف والقرآن المجید، قسم اس قرآن کی جو بڑی شان والا، بڑی عظمت والا ہے. اور محذوف کیا ہے، وہ اگلی 2 آیات سے واضح ہو جائے گا. اور وہ اصل میں ان کے 2 بڑے بڑے اعتراضات ہیں جو ہمیشہ سے رہے ہیں، اور خاص طور پر مکی صورتوں کے اندر ان کا بتکرار و اعادہ جو ہے وہ ذکر موجود ہے. سب سے بڑا اعتراض کیا تھا انہیں، وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ہی معاشرے کے فرد، ان کا بچپن ہمارے سامنے گزرا، ان کی نوجوانی ہمارے سامنے گزری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں چند دراہم کے عوض قریش کی بھیڑ بکریاں جو ہے چرایا کرتا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ حضور کا ٹین ایج کا دور ہے. حضرت ابو طالب جو تھے وہ بہرحال حضور کے چچا تھے اور ان کی سرپرستی میں تھے، کوئی بہت زیادہ امیر کبیر انسان تو نہیں تھے. لہذا جیسا کہ اس معاشرے میں ہوتا تھا، جیسا ہی بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے گویا کہ یہی کام بھی شروع کر دیا کہ جانور جو ہے وہ چرائے جا رہے ہیں، اور صبح سے شام تک ایک مشقت کا معاملہ ہے. بہرحال القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو اس حوالے حضور نے اس زمانے میں محنت بھی کی، اور آپ کے اپنے الفاظ چند دراہم کے عوض میں قریش کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. تو یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا. تو لڑکپن حضور کا ان کے سامنے، جوانی ان کے سامنے، پھر 40 برس بیت گئے.
ایک انتہائی امانت دار، انتہائی سچا شخص۔ یہ تو گویا کہ وہ القاب ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے سے حاصل کیے۔ اس کے بعد جب ایک دن انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو اب پورا جو معاشرہ تھا وہ حضور کا شدید مخالف ہو گیا۔ تو یہاں جو بات پہلی جو ان کا اعتراض یہاں نوٹ کیا گیا، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہیں بڑا تعجب ہے اس بات کا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا اور ڈرانے والا ایک شخص آیا ہے جو انہی میں کا ہے، جن کی پیدائش، جن کا بالکل لڑکپن، جن کا بچپنا، جن کی جوانی، جن کا جو 40 برس کی عمر وہ ان لوگوں کے سامنے گزری ہے، انہی جیسا ایک انسان۔ تو یہ وہ اعتراض ہے جو ان لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے اکثر و بیشتر جو لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ ان رسولوں کے بارے میں لوگوں نے یہ بھی کہا یہ کیسا رسول ہے، ہمارے جیسا ایک انسان، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں اسی طرح یہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں اس کے بھی بیوی بچے ہیں، پھر ہمارے ساتھ بھی بہت سی قضائے حاجات ہیں کہ جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ بھی یہ ہے۔ تو اپنے جیسے کسی انسان کو ہم نبی اور رسول ماننے کو تیار نہیں۔ یہ اعتراض تمام لوگوں نے کیا، ان لوگوں نے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گویا کہ یہ وہی ایک سنت ہے جو چلی آ رہی ہے، جو پچھلے رسولوں کے معاملے میں بھی ان عوام کے اندر جو مخاطبین تھے اس رسول کے، ان کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا، وہی اعتراض آج فرض کیجئے ہزاروں برس کے بعد یہ قریش والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں۔ بل عجبوا، ان کو تو بڑا تعجب ہے اس بات پر، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس آیا ایک خبردار کرنے والا، ایک ڈرانے والا، ایک اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، منہم جو انہی میں کا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اس پر ان کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ گویا کہ یہاں بین السطور جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو اسے چاہیے تھا کہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ یہ مضمون مکی صورتوں میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے، لہٰذا آپ حضرات محسوس کر رہے ہوں گے یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی کہ فرشتہ آسمان سے اترتا، اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا اترتا اور وہ آ کر ہم سے کلام کرتا اور ہمیں کہتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ کتاب اللہ نے مجھے دی ہے، اس کو سنو، ہم ایمان لے آتے۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو ہم ہی میں پل بڑھ کر بڑا ہوا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے 4 بچے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد اچانک وہ دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں، ہم اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کو مان لیں۔ تو ان کو تعجب اس بات کے اوپر ہے، اور اس جو ان کا اعتراض ہے اس کو کھولا گیا پھر سورہ بنی اسرائیل میں، کہ جس میں ان میں یہ کہا گیا، بنی اسرائیل کے اب الفاظ میں نے یہاں نوٹ نہیں کیے لیکن بہت خوبصورت الفاظ ہیں، یہی اعتراض وہاں بیان کیا گیا کہ ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا، تو وہاں فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من الملائکۃ رسلا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین میں فرشتے آباد ہوتے، فرشتوں کی بستیاں ہوتی تو ہم کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اب یہاں چونکہ انسان بستے ہیں تو لہٰذا ان کو بات سمجھانے والا، اپنے عمل اور سیرت و کردار کے ذریعے ان کے اوپر ایک حجت قائم کر دینے والا، اپنی بات کی سب سے بڑھ کر گواہی دینے والا ایک انسان ہی ہو سکتا ہے نا، ورنہ کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی اور مخلوق ہوتی تو ہر انسان کے پاس یہ جو ہے وہ گویا کہ اعتراض کی گنجائش موجود تھی کہ وہ تو فرشتہ تھا جی، اس کے اندر تو گناہ کی طرح رغبت تھی نہیں، ہمارے اندر تو گویا کہ گناہ کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ ان کے اپنے خلاف جا رہی ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ کسی اور کو اللہ رسول بنا کر بھیجتا جو فرشتہ ہوتا ہے، کوئی اور مخلوق ہوتی، تو یہ دلیل ان کے خلاف جا رہی ہے۔ پھر گویا کہ اتمام حجت کیسے قائم ہوتا، کیسے معلوم ہوتا کہ یہ بھی انسان ہے، اسے بھی وہ تمام لواحق جو بھی ضرورتی ہیں وہ لاحق ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا بندہ بن کر رہا ہے اور اس نے اس صراط مستقیم پر اپنے سفر کو جاری رکھا ہے، لوگوں کی مخالفتوں کو اس نے برداشت کیا ہے، اور اگر ان کے اوپر کوئی ٹارچر ہوا ہے، بہت سے نبیوں کو قتل بھی تو کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو بھی اس کو برداشت کیا ہے، ایک حق کے لیے، حق کے کلمے کو واضح کرنے کے لیے، اس کو سر بلند کرنے کے لیے۔ تو فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو یہ کافر یہ کہنے لگے اور یہ کہتے ہیں، اس پر ان کا یقین ہے کہ اس بات کو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ اپنے جیسے ایک انسان کو ہم نبی تسلیم کر لیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اب دیکھیں دوسرا اعتراض، کیا وہ کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر چکیں گے
اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے. ذالک رجع بعید، یہاں بھی محذوف ہے، خلا خود پر کر لو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو بات کی تھی وہ کیا تھی؟ تمہارا معبود صرف ایک ہے، اللہ، لا الہ الا اللہ. اور دوسرے، مرنے کے بعد تمہیں اپنی زندگی کے ایک ایک عمل، تم اس کے بارے میں تم سے مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. ابھی کسی مردہ انسان کا زندہ کیا جانا یہ ان کے نزدیک گویا کہ ایسی بات ہے جو شاید اللہ کے بس سے بھی باہر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو دوسرا اعتراض یہ ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، گویا کہ یہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، سب کو جمع کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہے ہونے والی نہیں ہیں. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو ہے بہت دور کی کوڑی جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہونے والی نہیں ہے. مکی صورتوں کے اندر یہ اعتراض بہت سی جگہ پر موجود ہے. یہاں دیکھیں ان دونوں اعتراضات کو اگر آپ جمع کر لیں گے تو وہ جو درمیان میں خلا ہے وہ پر ہو جاتا ہے. قاف والقرآن المجید، یہ قسم کھائی گئی، اور پھر آگے یہ جو فرمایا گیا کہ ان کا ایک اعتراض ہے، دوسرا اعتراض ہے، اس کو خود گویا کہ اپنے عقل سے سوال کرو اور جواب وہیں سے حاصل کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو خلاف واقعہ ہو؟ کیا کسی شخص کو کوئی تجربہ ہوا ہے ان کے بارے میں کہ کبھی غلط بیانی سے کام لیا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو؟ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت خطبہ ہے جس میں آپ نے فرمایا واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے بھی بفرض محال جھوٹ بول سکتا تو تم سے کبھی نہ بولتا. تم تو میرے اپنے بلڈ ریلیٹیوز ہو، میرے ساتھ تمہارا خونی رشتہ ہے، ایک علاقے کے رہنے والے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہوتے ہیں ایک بستی کے رہنے والے کے آپ کو معلوم ہے. تم تو میرے گویا کہ اپنے ہو، تمہارے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے غلط بیانی کا کروں گا، جھوٹ بولوں گا. واللہ لو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں کو بھی بفرض محال دھوکہ دینا چاہتا تب بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا. تو گویا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں، قسم اس پر کھائی گئی، اللہ گواہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور اگر وہ تمہیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ گواہ ہے اس بات پر، یہ قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ یہ بات ہو کر رہے گی، ایک دن آ کر رہے گا. جو اس دنیا میں تمہاری زندگی جب ختم ہو جائے گی، عالم برزخ سے نکل جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر وہ دن آئے گا جسے یوم القیامہ کہا گیا، کھڑے ہونے کا دن. ہر انسان کو اس کی قبر میں سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. یہ دو باتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، اور یہ گواہی قرآن کی ہے. قاف والقرآن المجید، اور دونوں اعتراض کے اندر جس شے کے جسے آپ کہیے کہ بالکل جڑ کاٹ دی گئی، وہ ان کے وہ مذمومہ عقائد ہیں کہ جو بنیاد بن رہے تھے، جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے رد کیا، جھٹلایا، اور آخرت کا بھی انکار کیا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا کم کرتی ہے. دیکھیں یہ تو ہر انسان کا مشاہدہ ہے کہ کسی شخص کو بھی اگر زمین میں دفن کر دیا جائے تو 6 مہینے بعد، سال بعد معلوم ہوگا کہ شروع میں تو اس کا گوشت جو ہے وہ جسم میں زمین میں جذب ہو جائے گا، پھر ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور 4-5 سال کے بعد اگر آپ قدر کھولیں گے تو آپ کو وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا. کہاں گیا سب کچھ؟ اب ہمیں معلوم ہے کہ زمین کے اندر بہت سے کیمیکلز ہیں، انسان کے اندر بھی کیمیکلز ہیں، اور زمین میں یہ کوالٹی ہے کہ زمین اگر کچھ اور کیمیکل اس کے ساتھ مل جائیں تو کمپاؤنڈ بنا کر انہیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، غائب کر دیتی ہے. سوڈیم فرض کیجیے انسانی جسم سے ملا، کلورائڈ جو ہے زمین میں موجود، تو گویا کہ وہ نمک وجود میں آ گیا. نمک تو گویا کہ اب وہ شے ہے کہ زمین ہی کا جز بن گئی، جزو زمین بن گئی. تو یہ مشاہدہ تو ان کا بھی تھا کہ انسان تو ختم ہو جاتا ہے، زمین اسے نگل جاتی ہے، زمین اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، 10 سال کے بعد وہاں کسی شے کا وجود نہیں ہوتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کہ جس کا اب کوئی وجود ہی باقی نہیں رہا، اس کے ایٹم بھی، الیکٹران، پروٹون جو ہے، ہر شے جو ہے جزو زمین بن گئے، اب اس شخص کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دے. تو اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ.
ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین نے ان کے جسم میں سے کیا کمی کی ہے، کیا چیز زمین نے اپنے اندر جذب کی ہے۔ گویا کہ ان کے جسم کا ایک ایک سالمہ، ایک ایک ایٹم وہ محفوظ ہے، وہ کہیں غائب نہیں ہوا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آج سے، بلکہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ آج سے 2000 برس پہلے کے جو بھی واقعات زمین کے اوپر ہوئے تھے، کچھ ریڈیائی لہروں کی شکل کے اندر اس کائنات میں موجود ہیں۔ فرعون کا دور کیسا تھا، نمرود کا دور کیسا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھیجے گئے اس زمانے میں لوگ کیسے تھے، یہ تمام چیزیں اس ماحول کے اندر کہیں جذب ہیں، اور سائنس یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ وقت آئے کہ ہم جب اس کو ہمارا جو ہے وہ پہنچ وہاں تک ہو جائے کہ ان کو اس کائنات کی جو ریڈیائی لہریں ان میں سے ہم ان چیزوں کو اخذ کر لیں، برآمد کر لیں۔ اگر انسان یہ کچھ سوچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا رب ہے، جس کی قوت اور طاقت اور قدرت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیا اس کے بس سے یہ چیز باہر ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس دور کا انسان شاید اتنا ہوشیار اور چالاک نہیں تھا جتنا آج کا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی سائنسی جو ہے اکتشافات بھی ہیں، بہت سی ڈسکوریز بھی ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کو حاصل نہیں تھی، لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ کوئی شے ختم نہیں ہوتی، وہ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج سے 10,000 برس پہلے انسان جو ہے اس کا بھی جسم اس کائنات کے اندر، اس زمین میں، اس فضا کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ وہ اللہ کا ایک حکم کن ہوگا جس کی بنیاد پر وہ تمام اجزاء اکٹھے ہو کر ایک جسم کی شکل اختیار کر لیں گے، جسے قرآن کہتا ہے بعث بعد الموت۔ اب مرنے کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھوں کو نکال باہر کرے گی۔ وہ تمام انسان جو زمین کا پیوند خاک ہو چکے ہیں، جن کے اجزاء زمین میں کہیں جذب ہو چکے، زمین انہیں اگل دے گی اور باہر زندہ ہو کر نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کی قدرت سے تو یہ شے بعید نہیں ہے۔ تو قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین اگر ان میں سے کچھ کم کرتی ہے، بظاہر ان کی نگاہوں کے سامنے سے وہ چیز غائب ہو گئی، لیکن موجود ہے، ہمیں خوب معلوم ہے، اور ہمارے علم میں ہے ایک ایک بات، ایک ایک شخص کی ایک ایک آئٹم، ایک ایک جو ہے سالمہ ہمارے علم میں ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک جسے آپ کہیے کہ مصحف موجود ہے، ایک کتاب موجود ہے کہ جو ہر شے کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب علم ہے۔ اللہ کے علم کا آپ اندازہ تو نہیں کر سکتے۔ ہمارا علم جو ہے اس کو تو کوئی نسبت و تناسب اللہ کے علم سے ہے ہی نہیں، جس سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک قطرے کو شاید کوئی نسبت جو ہے سمندر سے ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے علم کو اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں۔ ہماری زمین کی اس کائنات کے اندر کوئی نسبت نہیں ہے کہ ہم کو موازنہ کر سکیں کہ اس کائنات کا اتنا پرسنٹ جو ہے ہمارا زمین اس کا احاطہ کیے ہوئے، بالکل نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہمارے زمین کی۔ تو قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان کے اجزاء میں سے کیا کیا کم کرتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس وہ لوح محفوظ ہے، وہ کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں علمی بنیاد پر موجود ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، اب آگے اصل بات، بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے ایک حق بات کی۔ وہ حق بات کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی تکذیب کی نا، کہ ہمارا آبائی دین اصل مقدس دین وہ ہے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، بالکل ننگے ہو کر طواف کرنا بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے، کعبے کے لیے اور کعبے میں جو بت موجود تھے ان کے لیے جانور قربان کرتے تھے، اونٹ قربان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جانور قربان ہو رہے ہیں، اور ان کے خون سے جو ہے کعبے کی دیواروں کو لتھیڑ دیا جاتا تھا، گویا کہ کچھ نہ کچھ جسے آپ کہیے کہ معلوم ہو کہ میرے اس جانور کا خون جو ہے اس کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، اپنے بتوں کے اوپر اس کو مل دیا جاتا تھا۔ اب جسے آپ یہ دیکھیے جو ہر انسان کے نزدیک انتہائی غلیظ حقیقت ہے، اسے وہ مذہبی شعار سمجھتے ہوئے ادا کر رہے ہیں، اس درجے وہ تعلیمات مسخ ہو چکی تھی، اگرچہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو بل کذبوا بالحق لما جاءہم، اصل میں انہوں نے تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے اس حق کو کہ جو ان تک پہنچ چکا ہے محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ محمد کو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ انسان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے مرنے کے بعد کی زندگی کے ہم قطعاً قائل نہیں ہیں۔ وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، جو کچھ ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس سے غیر کسی اور زندگی کے ہم قائل ہی نہیں ہیں۔
یا تو کسی شخص نے آ کر بتایا ہو نا کہ مجھے جب قبر میں ڈالا تھا تو یہ عذاب میرے ساتھ ہوا تھا، یہ سلوک میرے ساتھ کیا گیا تھا. ایسی تو کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں. ہاں خواب میں کسی شخص کو اگر آ جائے کہ اس کے بزرگ جو ہیں وہ بڑی عیش و عفت میں ہیں، بہت آرام میں ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ جنت کی فضاؤں میں ہیں اور بہت ہی خوش و خرم ہیں، تو وہ شخص اندازہ کر لیتا ہے کسی درجے میں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. ان کا یہ جو برزخی زندگی کا پیریڈ ہے وہ بھی گویا کہ ریفلیکشن ہے ان کی اخروی زندگی کی. اور یہ بات وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کی قبر اسی دنیا میں اس کے لیے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی شکل اختیار کر لیے تھے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے. یہ عالم برزخ تو اس کیفیت سے گزرتا ہے. اور اس کے بعد بعد سے بعد الموت ہوگا، تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا. اب آئے گا وہ جواب دہی کا مرحلہ، جبکہ ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ پورا پورا انصاف کیا جائے گا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہی دعوت ہے جو پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے ان کی رسالت کا بھی انکار کیا، ان کا نبی اور رسول ماننے سے بھی انکار کیا اور آخرت سے بھی انکار کیا، تو اس سے بڑی حق بات اور کیا ہوگی محمد کی رسالت سے بڑھ کر اور آخرت کے لازماً واقع ہو جانے سے بڑھ کر کہ جس کا تم انکار کر رہے ہو. بل کذبوا بالحق لما جاء. انہوں نے اس حق کی تردید کر دی ہے، اس کو رد کر دیا ہے، تکذیب کر دی ہے جو ان کے پاس پہنچ چکا ہے. اور یہاں حق کا لفظ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی یہ موجود ہے. حق کے معنی کیا ہے؟ جو شاید بہت بڑی حقیقت ہو. جو مناجات ہیں حضور کی، انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والقرآن حق. اس دعا کا اختتام کس پر ہو رہا ہے کہ محمد بھی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھی حق ہے. اور پہلی دو آیات جو ہم نے پڑھی ان دونوں میں بیان حضور کا بھی ہے اور قرآن حکیم کا بھی ہے. تو بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے تکذیب کر دی ہے اور جھٹلا دیا ہے اس حق کو جو ان تک پہنچ چکا ہے محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کی شکل میں. فہم فی امر مریج. اب یہ لوگ جو ہے بالکل ایک مخمصے کی حالت میں ہیں، گو مگو کی حالت میں ہیں. دیکھیں انسان کے اندر ایک فطرت موجود ہے جو اس کو حق کی طرف اس کی کم سے کم نشاندہی ضرور کرتی ہے. تو ایک مارکا انسان کے اندر برپا ہو جاتا ہے. جو بھی سلیم الفطرت انسان ہوگا وہ سوچے گا نا کہ آخر کیا افتاد پڑی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری آنکھوں کا تارا تھے، صادق الامین کا لقب ہم نے ان سے حاصل کیا اور اچانک انہوں جو ہے دعویٰ کر دیا میں نبی اور رسول ہوں. اندر سے کوئی ایک بات انہیں گویا کہ اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ یہ شاید حق کہہ رہے ہیں. تو مخمصہ تو پیدا ہو گیا، ایک حالت جنگ ان کے اندر تو برپا ہو گئی نا. ایک طرف وہ آبائی دین کا تقدس ہے کہ جس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف ان کا ضمیر جو ہے انہیں کچوکے بھی لگا رہا ہے، نہیں یہ غلط کہہ رہے ہو، محمد ایسے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا دل تو یہ کہتا ہے ایک دن آنا چاہیے کہ جس میں انسان کو اس کے اس دنیا میں کیے ہوئے ہر عمل کی بھرپور جزا یا سزا ملے. یہ تو انسان کا منطق جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ گویا کہ اشارہ کرتی ہے نا. تو ہر انسان کے اندر یہ عقل سلیم موجود ہے، لیکن یہ کہ وہ جو مادی غلاف ہیں، اس دنیا کی محبت، یہاں کی چمک دمک، گناہوں کا، اور انسان کے اندر جو حیوانی جبلتیں ہیں وہ گویا کہ اوور کم کر جاتی ہیں اس بات کو جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہر شخص کے دل میں موجود ہے. تو یہ جو فرمایا گیا فہم فی امر مریج، وہ ایک گو مگور مخمصے کے عالم میں ہے. ایک طرف دل یہ بات کہتا ہے کہ بات صحیح ہے، دوسری طرف اپنے آبائی دین کا تقدس ہے. اگر میں نے محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تو کٹ جاؤں گا اپنی برادری سے، اپنے اعزا و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے. یہ الگ بات ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر کٹا ان سے ہے تو جوڑا کس سے ہے؟ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگ ہوں گے کہ جو گویا کہ اس بات کو پریفر کر کے حضور پر ایمان لائے، لیکن آغاز کا جو حضور کا دور تھا مکی دور، اس میں ایمان لانے والوں کی تعداد تھی کتنی؟ چند سو سے زیادہ نہیں بڑھ سکے تھے. تو یہ جو فرمایا گیا فی امر مریج، ایک ایسی بات کہ جس میں وہ ایک مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں جسے آپ کہیے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، گو مگو اور مخمصے کے عالم میں. اب دیکھیے قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کے اندر مخمصے پیدا ہوتے تھے اس کی نشاندہی کی گئی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، یہ ذرا نوٹ کیجئے، ہم پڑھ چکے ہیں. فرمایا بل قالوا اضغاث احلام،
اس قرآن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ قرآن جو ہے یہ کچھ ایسے خواب ہیں جو محمد دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صبح ہمیں عربی زبان میں اس کا جو ہے گویا کہ جو خلاصہ ہے وہ ہمیں بیان کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پر وحی نازل ہوئی، اغواث و احلام ہے، پریشان خیالی ہے، کوئی خواب ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں، بل افطرا ہو۔ اب اس پر بھی ابھی چین نہیں آیا، پھر دوبارہ کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خوب جان بوجھ کر اس کلام کو گھڑا ہے، افطرا کیا ہے، بل ہوا شاعر، نہیں 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 یہ افطرا بھی نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ شاعری ہے۔ قرآن حکیم کی وہ مکی صورتیں جن میں ایک بڑا ردم ہے، بڑا فلو ہے، اور انسان سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ اس سے بہتر شاید شاعری ممکن نہیں ہے، تو کچھ گویا کہ پھر اندر ہی وہی جو مخمصہ تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضور کو شاعر کہہ دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر یہ مضمون بیان ہو گیا، بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا افتاتون السحر، معلوم ہوتا ہے یہ جادوئی کلام ہے، کوئی جادوئی الفاظ ہیں جو کہیں محمد نے سیکھ لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے زیر اثر ابو بکر بھی ایمان لے آئے، فلاں بھی ایمان لے آئے، فلاں بھی ایمان لے آیا، ہم تو ایمان لانے والے نہیں۔ اسی طرح دیکھیے یہی بات جو ہے پھر سورہ فرقان میں بھی فرمائی گئی، آیت نمبر 4 اور 5 ہے اس میں، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اس قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہی مخمصہ کہتے کیا ہیں کہ یہ تو اصل میں کچھ داستانیں ہیں پچھلے لوگوں کی، جو پہلی اقوام آئی ہیں ان کے قصے بیان کر دیے گئے ہیں قرآن میں۔ ظاہر ہے کہ مکی صورتیں بڑی طویل طویل صورتیں، سورہ ہود، سورہ یونس، کئی انبیاء کا ذکر ایک ایک صورت میں موجود۔ قالوا اساطیر الاولین، یہ اصل میں کچھ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، کچھ افسانے ہیں۔ اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ جن کو انہوں نے کہیں نوٹ کر لیا ہے، اور اعتراض کیا کیا کرتے تھے کہ جب حضور جب تجارتی قافلے لے کر جایا کرتے تھے شام کی طرف اور شمال کی طرف، تو وہاں عیسائی جو موجود تھے ان سے کچھ سیکھ کر آ جاتے ہیں، گویا کہ ان سے ڈکٹیشن لے لیتے ہیں، ان سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، اور آ کر یہاں صبح و شام جو ہے وہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی۔ تو گویا کہ 4 اعتراضات ہم نے سورہ انبیاء میں پڑھے اسی قرآن کے بارے میں، اور اسی طرح یہاں 2 اعتراضات آ گئے، یہ پچھلوں کی گزشتوں کی کہانیاں ہیں، یا یہ کہ کہیں جا کر جو بھی کوئی یہودی عالم ہے یا کوئی عیسائی عالم ہے ان سے کچھ چیزیں سیکھ کر آ گئے، اور صبح و شام جو ہے اس کو ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اب یہ تمام چیزیں گویا کہ اس بات پر دلیل ہیں کہ یہ کسی ایک مقام پر ٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہاں ٹکے ہوئے اس بنیاد پر ہیں کہ ہم نے محمد کی رسالت کو صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تسلیم نہیں کرنا اور آخرت کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا فہم فی امر مریج، تو یہ ایک مخمصے کی کیفیت میں ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اسی طرح سورہ حاقہ میں فرمایا گیا اگلا اعتراض، وما ہی بقول کاہن، کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کر دیا کہ یہ تو اصل میں کہانت ہے جو پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ ایک شاعری ہوتی ہے، ایک کہانت ہوتی ہے، بے سروپا باتیں ہیں، کاہنوں کی باتیں ہیں، کوئی ستارہ جو ہے ان کی چالوں کا ذکر ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اسے کہانت کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا قرآن کے بارے میں، بل ہوا بقول شاعر، اور پھر یہ کہ وما ہی بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کوئی کہانت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قول فیصل ہے۔ تو بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها۔ اب دیکھیے وہ آیات آفاقی کا ذکر ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو، کیف بنیناها، اپنے اوپر ایک چھت ہے، نیلی چھت، نیلی چھتری، دن میں وہ نیلی نظر آتی ہے، رات کو سیاہ ہوتی ہے، اور رات کو کس قدر خوبصورت شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے قمقمے روشن ہے، اور روشن بھی ایسے ہے کہ جیسے کوئی جھلک رہے ہوں، اور اس کے اندر جو ہے چمک دمک بھی ہو، اور جس طرح آپ کہیں ٹمٹماتے ہوئے آپ کو چراغ نظر آ رہے ہیں۔ کیف بنیناها، اس آسمان کو ہم نے کیسے بنایا، وزیناها، اور اس کو بڑا مزین کر دیا، بڑی رونق بخش دی۔ ہم اپنی نیکڈ آئی سے جو رات کو آسمان کو دیکھیں، اب تو ہماری قسمت میں آسمان دیکھنا لکھا ہی نہیں، شاید ہفتوں نہیں مہینوں بیت جاتے ہوں گے کہ رات کو کبھی آپ کی نظر آسمان کی طرف گئی ہو۔ اپنے کمروں میں بند ہیں، اپنے کاروباروں میں مست ہیں، اپنا چلنا پھرنا ہے، چلت پھرت ہے، وقت ہی نہیں ملتا کہ انسان دیکھے، اللہ کی اس قدرت کا مشاہدہ کرے۔ لیکن بہرحال ایک دور وہ بھی تھا، اور ہمارا بچپن اس میں گزرا ہے کہ رات کو سوتے تھے کمرے کے صحن میں، یا چھت کی جو ہے وہ مکان کی چھت کے اوپر چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، اور اس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ جو خواہی نہ خواہی آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو آپ کو ایک لذت محسوس ہوتی تھی کہ اس کو کوئی شہاب ثاقب آپ کو نظر آیا تیزی سے جاتا ہوا، اور آپ ایک دم چونک گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر بھی انسان ایک، جسے آپ کہیے کہ محسوس ہوتا تھا، ایک نیاپن محسوس ہوتا تھا،
اور پھر یہ کہ یہ بھی انسان غور کرتا تھا اگر 2 گھنٹے نیند نہیں آئی تو یہ ستارہ اس جگہ تھا، 2 گھنٹے کے بعد یہ اس جگہ پہنچ گیا، تو گویا کہ ستارے بھی چل رہے ہیں، یا یہ کہ ہماری زمین اس طرح گھوم رہی ہے کہ ستارے اگر اپنی جگہ ہیں بھی، اب تو ہمیں یہ معلوم ہے نا کہ ہر شے حرکت میں ہے، کل فی فلک یسبحون، یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر شے اپنے میدان میں حرکت کر رہی ہے، یہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے، سورج بھی حرکت کر رہا ہے، گلیکسیز بھی حرکت کر رہی ہیں، اور یہ پوری کائنات ہی گویا کہ حرکت کے اندر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے مشاہدے کی ہوتی تھی، اور یہ ہماری جو ننگی آنکھ ہے اس کا مشاہدہ ہوتا تھا، اس سے دیکھتے تھے۔ اب آپ کے پاس وہ ٹیلیسکوپ موجود ہیں کہ جس میں آپ وہاں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جو آپ سے لاکھوں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر کہ اگر کوئی سیارہ موجود ہے، اور اس کا فاصلہ بھی آپ پوری طرح ناپ لیتے ہیں کہ کتنے فاصلے پر ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفہیم القرآن میں اس مقام کے اوپر بڑی خوبصورت بحث کی ہے، اور میں حیران ہوں کہ آج سے گویا کہ وہ تفسیر لکھی گئی ہوگی آج سے کم بھی میں سمجھتا ہوں 60 سال پہلے، اور اس وقت بھی یہ جو اس کائنات کی جو ہے جو بھی حقائق اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کرے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے سورج سے کئی گنا کرے 12 لاکھ کی تعداد میں ہماری اس گلیکسی میں موجود ہیں۔ گویا کہ آج سے 60 برس پہلے بھی انسان کے پاس وہ پاورفل ٹیلیسکوپ موجود تھی جس میں وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا تھا کہ ہماری جو گلیکسی ہے اس کے اندر وہ کرے بھی موجود ہیں جو ہمارے سورج سے زیادہ دہک رہے ہیں، زیادہ روشن ہیں، اور ان کی تعداد 3 ارب سے زائد ہے۔ اب دیکھیے یہ گویا کہ آج سے اتنے سال پہلے بھی یہ باتیں جو ہے سائنسی طور پر جو ہے منصر شعور پہ آ چکی تھی، اور اب تو ہماری سائنس جو ہے جہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انسانی جو ہے وہ ذہن بالکل تھک ہار جاتا ہے، جو سورہ فرمایا گیا سورہ ملک کے اندر، ہل تری من فطور، ہماری اس کائنات پر نظر تو ڈالو، کہیں تمہیں کوئی رخنا نظر آیا، کہیں کوئی کمی نظر آئی، کہ کس قدر مستحکم نظام ہے۔ اور پھر یہ بھی مولانا مودودی نے لکھا کہ ہماری جو قریب ترین گلیکسی ہے، ایک گلیکسی وہ ہے نا جس میں ہم ہیں، اور اس گلیکسی میں ہماری جو ہے زمین کی حیثیت جو ہے ایک ذرے سے زیادہ نہیں، اور ہم سے جو قریب ترین گلیکسی ہے اس کا فاصلہ ہماری اس گلیکسی سے 3 لاکھ لائٹ ایئرز ہے۔ گویا کہ روشنی اگر 1,80,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے اگر ٹریول کرے تو اتنے لاکھ سالوں میں جہاں تک پہنچے گی، تو اتنا بعد اور اتنا فاصلہ ہے اس گلیکسی کے جس کے ہم مکین ہیں، اور وہ گلیکسی جو ہماری قریب ترین کی پڑوس میں ہے۔ تو اس کائنات کی وسعتیں اور اس کی جو پہنائیاں ہیں اس کے بارے میں تو واقعتاً انسان اس کام کی عقل کیا، اس کی کوئی جسے آپ کہیے گیجٹ اس کے کام نہیں آ سکتی، ہم کسی ایک کونے تک بھی رسائی اپنی اس کائنات کے نہیں حاصل کر سکے۔ تو یہاں فرمایا گیا فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ، تمہارے لیے کتنی آسان بات ہے، تم نے اپنی نگاہ اٹھائی اور رات کو جو ہے بالکل تاروں بھرا آسمان دیکھ لیا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ فاصلے پر جو ہے رات کو اللہ روشن کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے ان کو گل کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ ان کی روشنی سلب کر لی جاتی ہے۔ لیکن آج ہمیں معلوم ہے جنہیں ہم چھوٹے چھوٹے چراغ سمجھتے ہیں ان کی حیثیت ہے کیا، اور وہ ہمارے سورج جس کی طرف آپ ایک لمحہ بھی دیکھ نہیں سکتے ڈائریکٹ، اس لیے کہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو ہے جو آپ پردے کے اندر جو ایریا ہے جہاں جا کر فوکس ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے، اور اس سورج سے کئی گنا زیادہ جو ہے روشن اور تابناک اور زیادہ جسے آپ کہیے دہکے ہوئے سیارے موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہماری اسی گلیکسیز کے اندر۔ تو یہ تو چند باتیں ہیں کہ جو انہوں نے اپنی اس تفسیر کے اندر لکھی تھی، باقی یہ کہ جس کا یہ موضوع ہے وہ اگر اس کے اوپر کلام کرے تو جہاں جہاں کی باتیں وہ ہمارے سامنے رکھے گا، ظاہر ہے کہ ہماری عقل جو ہے بالکل متحیر اور مبہوت ہو کر رہ جائے گی۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اور پھر یہ کہ ہم نے اس کو بڑا مزین کر دیا، جیسا کہ سورہ ملک میں فرمایا گیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے یہ چراغ جو روشن کیے جنہیں تم چراغ سمجھتے ہو، یہ بڑے بڑے کرے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم شیطانوں کی سرکوبی بھی کرتے ہیں۔ انہی شیاطین کے اندر جو جنات میں سے ہیں، جہیں کہ آسمان کے قریب جا کر کوئی خبر اگر اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان سے یہی جو ہے وہ یہ کرے جو ہیں آتشی گولے اللہ تعالیٰ ان کی طرف برساتا ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا، اور اس کو آسمان کو ہم نے بڑا مزین کیا ہے، بڑی زینت بخشی ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوج، اور اس میں کہیں ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہے، گویا کہ اتنی دور اگر کوئی سیارہ موجود ہے اس کا بھی کنیکشن ہمارے ساتھ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی درمیان میں آبسٹیکل نہیں ہے، کوئی درمیان میں گویا کہ ایسی شے موجود نہیں ہے جو رکاوٹ بن سکے۔
تو اس قدر مستحکم نظام اس کا تصور کر سکتے ہو جو اس طرح جڑا ہوا ہو کہ لاکھوں نوری سال کے فاصلے کا کرے کا بھی رابطہ آپ کے ساتھ ہے، آپ یہاں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا زمین کی کوئی حیثیت جو ہے وہ اس کائنات کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اس میں یہاں کوئی کسی قسم کا کوئی سوراخ، کوئی رکاوٹ، کوئی آبسٹیکل، کوئی ایسی شے کہ جو اس کے درمیان کی معاملات کو ڈسکنٹینیو کر سکے، یہ جو توازن ہے اس کو ڈسٹرب کر سکے۔ آخر یہ گلیکسیز یا سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں نا، وہ کون سی پاور اور قوت ہے کہ جس نے ان کو جکڑ رکھا ہے ایک مدار کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ وہ ہیں جس کے تک ہماری ابھی کوئی، جیسے آپ کا یہ بس پڑھنے کی تو بہت دور کی بات ہے، ہماری معلومات میں بھی وہ چیزیں ابھی تک نہیں آ سکی۔ تو افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اور اس کائنات میں کہیں کوئی رخنہ موجود نہیں ہے، کہیں کوئی سوراخ نہیں ہے، کہیں کوئی رکاوٹ یا آبسٹیکل نہیں ہے۔ بس میرا خیال ہے یہیں 6 آیات ہماری مکمل ہوئی ہیں سورہ قاف کی۔ انشاءاللہ اگلا حصہ ہم اگلے اتوار کو ہمارے ذہن مطالعہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو آفاقی دلائل قرآن نے دیے ہیں جس کے سامنے وقتی طور پر انسان کی گردن جو ہے جھک جاتی ہے اللہ کی عظمت کے سامنے، اللہ کی شان کے، اس کی خلاقیت کے سامنے، واقعتاً جذبات اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔